بچوں، شہر سے دور پہاڑی علاقے میں عاقل نامی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ عاقل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ عاقل کے ابو پہاڑوں کو توڑ کر پتھر بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور امی عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتی اور یوں ان کی اچھی گزر بسر ہوتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر عاقل اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتانے پر خواتین کے گھروں میں پہنچا آتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ ایک دن عاقل جب کسی خاتون کے کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ ناہموار سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا تو وہاں اپنے برابر ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنا پیر پکڑے رو رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی عاقل نے حیرانی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ عاقل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچے نے ادھر دیکھا، عاقل نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا، میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی، مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ بچے نے خوشی سے کہا۔ اس کی بات سن کر عاقل مسکرایا۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ بچے نے عاقل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ عاقل نے بچے سے پوچھا۔ میرا نام بنٹو ہے اور جنگل کے اس پار میرا گھر ہے۔ پیارے دوست، تم نے میری بہت مدد کی ہے، تمہاری مدد کا شکریہ۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ بنٹو نے ایک سنہری تھیلی عاقل کو دیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا ہے؟ عاقل نے حیران ہوتے ہوئے بنٹو سے پوچھا۔ یہ ایک جادوئی تھیلی ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں عاقل تھیلی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور بنٹو کھڑا اس کو ہاتھ ہلاتا رہا۔ عاقل گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ پریشان بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عاقل کے ابو نے پریشان ہوتے ہوئے عاقل کو بتایا کہ فیکٹری بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو کام چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک روز اس کی امی نے بتایا کہ سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی بھی ختم ہو چکی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رات ہوئی تو عاقل بہت پریشان تھا۔ اس نے تھیلی سے بیج نکالے اور پریشانی کی حالت میں دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے تھیلی سے ایک بیج نکالا اور گھر کے پچھلے حصے میں دبا دیا۔ صبح ہوئی تو عاقل کے ابو نے خوشی سے بتایا کہ ان کو شہر کی ایک بڑی کمپنی سے پہاڑ کی کھدائی کا کام دیا گیا ہے۔ یہ سن کر عاقل خوشی سے باغ کے پچھلے حصے میں گیا اور وہاں ایک پودا لہلہاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب عاقل روزانہ باغ میں ایک بیج بوتا اور اچھی اچھی دعائیں کرتا۔ عاقل جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں بنٹو سے ملاقات ہوئی تھی، مگر بنٹو نہ ملا۔
وقت گزرنے کے ساتھ عاقل کے گھریلو حالات بہت بدل گئے تھے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے تھے۔ وہ بنٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک دن اس نے انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں بنٹو اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے بنٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بنٹو سے پوچھا۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے۔ بنٹو نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر بنٹو تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا۔ بنٹو کی امی نے کہا تو عاقل اور اس کی امی حیران رہ گئے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم محنتی، اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کیا آپ؟ عاقل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم انسان نہیں ہیں، میں پریزاد ہوں اور امی ملکہ پری ہیں۔ بنٹو نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب ہمیں جاننا ہوگا، ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ۔ Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon.